يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی توجہ کے ساتھ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم محمد احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد فاروق ذل چاہو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد. آج کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نام لیتے ہوئے. افضل الخلق بعد رسول ہیں. جتنے بھی انبیاء کرام آئے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے نا انبیاء کرام کے علاوہ ان کے سوا اگر قیامت تک کسی کا سب سے بڑھ کر مقام و مرتبہ ہے تو وہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. اسلام ما طاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو آپ لوگ سب حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھے، آپ کو مبارک ہو. ربیع الاول شریف بھی آ گیا تو خوشی ہے نا جی. انشاءاللہ حضور کے غلاموں کے چہرے جون سے ہیں اس بابرکت مہینے کی برکت کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے ایک عجیب قسم کی چمک آ جاتی. تو آقا و مولا حضور علیہ السلام، یہ تو آج کا کچھ شیطان مولوی یہ کہتا نا کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کو اس چیز کا علم کوئی نہیں، آقا و مولا کو اس چیز کا پتہ کوئی نہیں. اس کو تو یہ پتہ کوئی نہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھ علی کا آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ کی وادیوں کا گزر ہوا تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ جس پتھر نے بھی آقا و مولا کی زیارت کی تو دیکھ کے پڑا السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا جس درخت نے بھی آقا و مولا کی زیارت کی تو اس درخت کے ایک ایک پتے نے آقا و مولا کو دیکھ کے پڑھا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس لیے میں نے اور آپ نے بھی پڑھ دیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا و مولا حضور علیہ السلام ابھی آپ ظاہری طور پر اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تھے، آقا و مولا کی ولادت باصادت سے یہ پہلے کے یہ واقعات. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ نور مبارک جب میرے جسم مبارک کے اندر منتقل ہوا، آپ فرماتی ہیں پھر آپ نے اپنی آپ بیتی خود بیان فرمائی. آپ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد مجھ آمنہ کی کیا کیفیت تھی. آپ فرماتی ہیں کہ پھر چلتے چلتے اگر میرے پاؤں کے نیچے کوئی پتھر بھی آ جاتا تھا تو وہ پتھر بھی اپنی نرمی جو ہے وہ سختی چھوڑ دیتا تھا کہ آج پتھر کے اوپر حضرت حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا پائے اقدس آ گیا. آپ فرماتی ہیں کہ پھر کسی کنویں کے اندر اگر میں نے ڈول ڈالا، آپ بھی ڈالتے ہم بھی ڈالتے، پرانے وقتوں کی بات. آپ فرماتی ہیں کہ پھر اگر میں نے کسی کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو اس کنویں نے بھی اپنا پانی جون سا ہے وہ اوپر چڑھا دیا کہ حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آج میرے اندر جون سا ہے وہ ڈول داخل. پھر آپ فرماتی ہیں پھر آپ لوگوں نے بھی کچھ لوگوں نے بکریاں رکھی، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے وہ چرواؤں کا جو ہے وہ تماشا زارہ بھی دیکھا ہونا کہ بکریاں جون سی ہیں وہ آگے آگے اور چرواہ پیچھے پیچھے کھجل ہو رہا ہوتا، خوار ہو رہا ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد جب بھی اگر اتفاق ہوا میں بکریاں چرانے گئی تو پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ جس میرا جی چاہتا ہے میں چلتی ہوں اور پیچھے بکریاں قطار بنا کے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگ جاتی ہیں. بکریاں قطار بنا کے میرے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چلنے لگ جاتی ہیں.
تو آپ لوگوں کے لیے پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے بالکل ٹوٹ کے محبت کرنی ہے، اور اتنی محبت کرنی ہے اور ایسی آپ نے محبت کرنی ہے کہ آپ کا ایسا جاہو جلال ہو اور ایسا آپ کا رعب اور دبدبا ہو کہ رسول اللہ کے جتنے بھی دشمن ہیں دین اسلام کے، جو دینی طاغوتی جو قوتیں ہیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ اس محلے میں، اس شہر میں، اس علاقے، اس محلہ میں اور اس پورے ضلع میں ایک حضور کا غلام بیٹھا ہے، اور جس وقت تک یہ دنیا میں موجود ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم آقا و مولا کے چمکتے دین کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں آج یہ کہتے ہیں کہ جناب پیسے کی ضرورت، آقا و مولا حضور علیہ السلام کے غلاموں کو پیسے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج یہ نئی دینی اصلاحات لے کے آتے، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی مفتی یا کسی فقیر کی نئی تشریح اصلاحات کی ضرورت کوئی نہیں۔ مجھے میرے اور آپ کے آقا و مولا چمکتا دین دے کے گئے۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں وہ چمکتا دین دے کے جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور جس کی رات بھی روشن ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی اینکر کی تشریح کی ضرورت کوئی نہیں۔ پورے سال جو لڑکی جون سے ہے وہ ٹی وی پہ ناچتی ہے، جو جولتی ہے وہ گاتی ہے اور بجاتی ہے، اس کو بھی جون سے یہ دوپٹہ کروا کے آدھے سر جون سے ہے وہ بٹھا دیتے ہیں ٹی وی پہ، اور آگے لفظ لعنت ان مولویوں پر بھی اور ان مفتیان کرام پہ بھی جو اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے جون سے ہے وہ ایسے کپڑے پہن کے وہ حضور علیہ السلام کی نعت مبارک وہ پاڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں مفتی صاحب آگے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹی وی چینل والے جون سے ہیں وہ ان کو پیسے دے رہے۔ ہاں تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، یہ دین نہیں ہے۔ یہ آج جس طرح حضور کی امت کو لے کے جا رہے ہو، نیا دین یہ لے کر آ رہے ہیں اسلام میں، آپ نے ذہن میں رکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب اس کو بھی راضی رکھیں اس کو بھی راضی رکھیں، اور لوگ یہ کہیں کہ جناب ہم ماننے والے تو اللہ کے، ہم ڈرتے صرف اللہ سے ہیں، لیکن ڈی پی او صاحب کی بھی تو کچھ بات تو ہے نا پھر۔ نہیں ہم ڈرتے اللہ سے ہیں، کلمہ ہم نے محمد عربی کا پڑھا، لیکن چونکہ ڈی سی او صاحب نے بلایا تو پھر ہم نے بھی تو ادھر جانا، سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ جاتے۔ یہ بلال صاحب گواہ کتنے لوگ، کتنی مرتبہ بندے میرے پاس آئے، اور یہ نہیں کہ سرکاری کوئی معاملات تھے، یہ کتنے کیمرے لگے، ٹھیک ہے، اور ممبر شریف پہ بھی بیٹھے، بندوں نے آگے کہا، انہوں نے کہا جناب آئیں وہ آپ کے ڈی سی او کے ساتھ جناب ملاقات کروانی تو آئیں آپ مل لیں۔ تو میں کہا یہ تو ہمارے بزرگوں کا یہ راستہ ہی کوئی نہیں، آج تک ہم نے کبھی نہیں پڑھا کہ حضور کا کوئی غلام ہو اور پھر وہ دنیا دار کے در پہ چلا جائے۔ جو آقا و مولا کے در کا جو غلام ہوتا ہے، حضور علیہ السلام اپنے در کے علاوہ اور کسی در پر اس کو جانے ہی نہیں دیتے۔ میں کہا ہمیں وہ ڈی سی او کیا دے سکتا، ہمیں وہ ڈی پی او کیا دے سکتا، کوئی کسی کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر دے سکتے تو وہ آقا و مولا ہی دے سکتے ہیں، اور مانگنے والوں ان کو تو یوں چاہیے، اور کسی سے مانگنا بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سکتا۔ وقت بھی کافی ہو گیا، تو اس لیے نا جب یہ حضور علیہ السلام نے اپنے علماء کرام کی ڈیوٹی لگائی جو دین کے خادم ہیں، جب بات کرنی ہے تو صرف اور صرف آقا و مولا کی طرف دیکھ کے کرنی ہے۔ ہمارے حضرت کا بھی یہ حکم، اب ہم کہیں نہیں وہ تو جناب ادھر کچھ پارٹیوں والے بیٹھے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے، کیوں جی ویسے تو سارے حضور کے غلام منگتے بیٹھے، آپ میں سے کوئی ہے کوئی ایسا شخص جو کھڑا ہو کے یہ کہہ دے کہ میرے گھر میں جو دانے ہیں وہ ایم پی اے ڈال رہا؟ جی کوئی ہے ایسا شخص جو کھڑے ہو کے یہ کہے کہ میرے گھر کے دانے جون سے ہیں وہ ایم این اے ڈال رہا، وہ ڈی سی او ڈی پی او ڈال رہا؟ میرا اور آپ کا تعارف یہی ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چوک صدقہ تیرا۔ آج تو یہ کہتے ہیں کہ ہم صدر، ہم وزیر اعظم، ہم حاکم زمانہ، نہیں ایک نہیں لاکھ مرتبہ بھی تم الیکشن جیت کے رہو، پھر صدر بنو، پھر وزیر اعظم بنو، پھر گورنر بنو، اور تم آ کے کہو کہ ہم مالک بن گئے۔ نہیں یہ بھی میرے اور آپ کے امام نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، مالک حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے احمد رضا کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا۔ کیوں ہم کس کے منگتے بیٹھے جی، ہم کس کے منگتے بیٹھے؟ بس اتنی سی بات ہے، اور یہی ہمارا جون سا ہے وہ تعارف ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پھر بھی آقا و مولا کے غلام بن کے اٹھیں، اور تو ہمیں اس کے علاوہ کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ اب ہم کہیں جناب ادھر تو ایجنسی والے بیٹھے وہ جی زبان بندی ہو جانی، ہاں تو زبان بندیوں کا ڈر ان خطیبوں کو جو پیسے لے کر آئیں، کیوں جی جو پیسے لینے آئیں، جنہوں نے اس کو جون سا ہے وہ دھندا بنا لیا، کاروبار بنا لیا۔
میرے اور آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، آپ نے یہ بھی تربیت فرما دی کہ جو خطیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے، آپ نے فرمایا کہ جو خطیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات بیان کرنے کا مل لگائے، دام لگائے، اس کی خطابت کرنے کے بعد وہ پیسے دینے والا بھی حرام اور پیسے لینے والا بھی حرام۔ جو نعت خوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت سنانے کے پیسے طلب کرے، آپ معاوضہ طلب کرے کہ مجھے آپ پیسے دیں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پیسے دینے والا بھی حرام اور لینے والا بھی حرام۔ اور میرے اور آپ کے لیے کیا حکم جو سنتے ہیں، ہم تو نہیں سنتے الحمدللہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو سماعت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی حرام۔ تو ایک حرام نہیں ہے، ایک نہیں ہے، کم سے کم 3 حرام کاموں کا یہ مجموعہ ہے۔ اور ویسے آپ اگر اس کی تشریح میں جائیں تو یہ بہت سے حرام کاموں کا مجموعہ، اور وہ سارا جو ہے وہ گناہ بھی آپ کے سر پر آ جانا، اور پھر اللہ کے گھر کے اندر ایسے حرام کام۔ تو اس وجہ سے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک چمکتا دین دے کر کے ہیں، آپ نے کسی سے بھی نہیں ڈرنا، اور حضور کے ساتھ آپ نے جو سے ہے وہ وفا کرنی، کریں گے نا جی انشاءاللہ، اور نظام مصطفیٰ ہم نے انشاءاللہ نفاذ کرنا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، یہ سب تو ہم نے کیے نا اپنے لیے، اپنی بخشش کے لیے۔ قیامت میں تو سوال جو ہونا، حضور نے پوچھنا کہ اے میرا غلام بتا، میں نے تو تمہیں اتنا کچھ کھلایا، میں نے تو تمہیں اتنا نوازا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے دنیا میں کیا کر کے آئے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ کے آئے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جناب صدقات کر کے آئے۔ اور یہ روایات میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے میرے بندے بتا تو نے میرے لیے کون سا عمل کیا، اے میرے بندے بتا کہ تو نے میرے لیے کیا عمل کیا۔ تو گناہگار ہمارے بندہ کہہ کہ جناب وہ نماز پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نماز تیرے تو فرض تھی 5 ٹائم، وہ تو پڑھنی تھی۔ انسان کہہ کہ جناب وہ تو صدقہ خیرات کیا، زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں میں نے مال جو دیا تھا صاحب نصاب تھے، زکوٰۃ تو دینی تھی۔ یا اللہ حج کیا، اللہ فرمائے گا وہ تو تم پر جو سا وہ فرض ہو چکا تھا، اتنی تمہیں دولت جو دی، اے بندہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا۔ تو بندہ آخر میں جو سا وہ ہاتھ جوڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے کیا تو نے کبھی میرے لیے دوستی کی، کیا تو نے میرے لیے کسی سے دشمنی کی؟ تو دوستی اور دشمنی کا معیار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ آج اگر ہم سخت بات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، آج اگر ہم کسی سے دوستی کریں، کسی سے گلے ملتے ہیں تو وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اور آج اگر ہم کسی سے نہیں ملتے تو وہ بھی خالصاً اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو آپ لوگ تو اتنی تعداد میں آقا و مولا کے غلام، اتنی مساجد ابھی بھی ہم آئے، اتنی مساجد کے اوپر جو سے وہ لائٹیں لگی اور بڑے بڑے جلوس ہو جانے، سب کچھ ہو جانے کے باوجود لاکھوں لوگوں کا کوٹا ہوتا، وہ جا کے حج بھی کرتے، عمرے بھی کرتے، اور اس پورے دنیا میں قریب جو ہے وہ 1.5 ارب مسلمان موجود۔ پھر بتائیں نا کہ آقا و مولا کے 50 لاکھ سے زائد کھا کے کس طرح بن گئے۔ پھر بتائیں نا کہ گستاخ رسول آسیہ ملونہ گستاخہ جس نے سیام آقا و مولا کو گالیاں دی، پھر وہ جو ہے وہ رہا کس طرح ہوگی۔ حضور کا غلام جس کو دنیا ممتاز قادری کے نام سے جانتی، پھر ممتاز قادری کے گلے میں پھانسی کا پھندا کس طرح آ گیا، اور جس نے ان کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا ان کے گلوں کے اندر پھولوں کے ہار کس نے ڈال دیے۔ تو یا رسول اللہ ہمارا جی آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جو رسول اللہ کے غدار ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، یا رسول اللہ انشاءاللہ آپ کی غلامی کے برکت سے ایک ایک گربان ہم پکڑیں گے، اور آپ کی دین دشمنی کا انشاءاللہ ایک ایک شخص سے ہم نے انشاءاللہ حساب چکانا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی پریشانی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ آج کسی بندہ جو ہے وہ کسی کو ڈر لگ رہا، آخر آپ بتائیں نا یہ جسم ہم نے بچا کے کہاں لے کے جانے؟ سنیں آقا مولا کی حدیث مبارکہ، آج ہم نے مر جانا، عمر ہوگی کسی کی 40 سال، 50 سال، 60 سال، پوری زندگی انسان نے اپنا جسم بچایا۔ سب سے پہلے انسان اپنی جان بچاتا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کا پلازا بنائے، دکان کے اندر مال ڈالیں، آگ لگنی، مال نہیں بچانا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے بھاگنا، فطرت ہے، انسان اپنا کیا بچاتا ہے جی؟ جان بچاتا ہے، جسم بچایا، اور جسم بچاتے بچاتے عمر ہوگی 40 سال، 50 سال، 60، 70، 80 سال، تو بھائی موت آئی، ایکسیڈنٹ ہوا، جس طرح بھی ہوا دنیا سے چلے گئے، لوگوں نے آپ کو غسل دیا، جنازہ ہوا، قبر میں بیٹھ گئے، پھر نہ جانے کتنے عرصے بعد اٹھے۔ اب جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ نے پیش ہونا نا، اور جسم آپ نے لے کے جانا اس طرح چمکتا، کوئی کسی قسم کا نشان نہیں، کیونکہ ڈر جو لگتا تھا کہ دین کا دفاع کرتے کرتے کوئی جناب گولی نہ لگ جائے، ہتھکڑی نہ لگ جائے، کوئی ڈنڈا نہ لگ جائے تو خون نکل آئے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص، جو میرا امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے جسم کے اوپر کوئی دین اسلام کا دفاع کرتے کرتے اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کی طرف وار کا کوئی نشان موجود نہ ہو، تو وہ انسان اس دن سخت نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔
آقا و مولا میں نے اور آپ نے جہاد کتنی دیر کے لیے؟ جہاد کی نیت ہے نا جی انشاءاللہ؟ جو یہ ہم کہہ رہے ہیں نا یہ جہاد پر ہے. حضور نے فرمایا کہ ظالم جابر حاکم زمانہ کے سامنے، یعنی جو دین اسلام کو توڑنے لیے آ گیا، حضور نے فرمایا کہ جو میرا غلام ظالم جابر حاکم زمانہ کے سامنے سینہ توڑ کے کھڑا ہوگا تو یہ جہاد نہیں بلکہ یہ جہاد اکبر ہے. اور میں نے اور آپ نے جہاد کتنی دیر کے لیے کرنا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو میرا غلام اتنی دیر کے لیے جہاد کرے گا جتنی دیر اونٹنی ڈاچی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے میں لگتی. کیا مطلب؟ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں دودھ تھن پکڑا اور اس طرح کر کے دھار ماری اور پھر چھوڑا اور پھر دھار ماری. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے غلام نے اونٹنی ڈاچی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے کے برابر جہاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر جہاد کرنے کی برکت سے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا اور جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا. انشاءاللہ جہاد کی نیت ہے نا جی. اور یہ بھی سنیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاد نہ کیا اور جہاد کی نیت بھی نہ کی، دل میں جہاد کی ارادے کیے بغیر وہ دنیا سے چلا گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان مومن کی موت نہیں مرے گا بلکہ وہ نفاق کی موت پر مرے گا. تو یہ جہاد اکبر ہے، اس لیے آپ لوگوں نے جون صاحب کھڑے ہونے. اتنی تو غیرت کریں نا جی. آج ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف کوئی نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتا. شان جون سی ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھائی یہ، اور شان جو رسول اللہ کی ہے جتنی علماء کرام نے بیان کر دی، جو لکھ دی. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو وہ پورے رجسٹر بنا لیے جائیں، ساری کتابیں جمع کر لیے جائیں، اور جہاں تک وہ پہنچیں گے نا، جس مقام پہ وہ پہنچیں گے، آج سے 1400 سال تک جتنی بھی آقا و مولا کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے اور مفتیان کرام نے، علماء کرام نے، جتنی آقا و مولا کی آج تک شان جون سے بیان ہوئی، پھر ان کے چھاپے جناب کتابیں چھاپی گئی چھاپے خانوں میں، پھر ان کی فوٹو کاپیاں ہوئی، یہ ساری شان جون سے یہ بولی گئی. یہ بھی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ساری جمع کی جائیں تو آسمان سے بھی اوپر چلی جائیں نا جی. حضرت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو پہل جہاں مقام کا آغاز ہے یہ وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ ساری شانیں جو بیان ہوئی، جو لکھی گئی، جو پڑھی گئی، جو پڑھائی گئی، یہ حضور علیہ السلام کا جو آغاز مصطفیٰ کا جو مقام ہے نا، آغاز مقام مصطفیٰ، یہ ساری شانیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. تو اس لیے آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ دین کا ایک اپنا مزاج ہے، اور اگر تو ہم دین ایسا بیان کریں نا کہ میری بھی بچت ہو جائے، ہم پہ بھی پابندی نہ لگے، تو چلیں جی ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ آخر اتنے زیادہ سیٹ اپ بھی آپ نے رکھا ہوا ہو، اتنے پیسے بھی ہوں، اتنے جاننے والے بھی، ماننے والے بھی، گاڑیاں بھی، لوگ بھی، اور پھر رسول اللہ کے خاکے بن جائے اور پھر بھی آپ میدان عمل میں نہ آئے، تو پھر بتائیں نا آپ نے رسول اللہ کی کیا غلامی کی. باہر کوئی خاکے بنا رہا ہو اور باہر کوئی معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، بک بکارے کر رہا ہو، آپ اور میں اندر جناب نمازیں پڑھ رہے ہوں، تو بتائیں نا نمازیں جو سی ہیں وہ قبول ہو جانی؟ نمازیں جو سی ہیں وہ قبول نہیں ہونی. تو اس وجہ سے رسول اللہ کے دین کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. آج جس سپیڈ سے یہ سامنے آ گئے تو ہمارے کسی کی بھی جون سی ہیں وہ نسلیں بچنی کوئی نہیں. اگر آپ یہ چاہتے کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت سلامت رہیں تو پھر حضور اللہ السلام کی عزت ناموس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور سن لیں کہ آپ کی جون سی ہے وہ طاقت بھی کیسی ہونی اور پاور کون سی ہے. یا آخر کون سی پاور ہے؟ اسلام کو نہ پیسے کی ضرورت اور نہ اسلام کو جون سی ہے وہ بہت زیادہ بندوں کی ضرورت ہے. حضور علیہ السلام بس آپ سے اتنا ہی ہے جتنا آپ کے پاس ہے، آپ جون سا ہے وہ دین کو آگے پیش کر دیں. آپ سے یہ کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ نے جون سا ہے وہ خربوں روپے کیوں نہیں دیے. آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتائیں آپ 2 روپے دے سکتے تھے تو پھر آپ نے دین کے لیے کیوں نہیں دیے. حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا صحابہ کو کہ اپنا اپنا مال لے آئیں اور دین کے لیے جون سا ہے وہ جمع کروائیں. تو سارے صحابہ جون سا ہے وہ اپنا اپنا مال لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق کتنا مال لے کر آئے جی؟ گھر کا سارا مال لے آئے. حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ اس طرح دیواروں کو بھی ٹٹول کے دیکھا، پردوں کو بھی، کہ کوئی سوئی تو نہیں رہے گی. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر. تو آپ نے جو دیواروں کو ٹٹول کے دیکھا کہ سوئی تو کوئی نہیں رہے گی. اور پھر اگلی جو روایت ہم نے پڑھی نا، جب آقا و مولا کو سارا سامان دیا تو اس کے بعد جو آپ کے جو کرتے مبارک کے جو بٹن تھے آپ نے وہ بھی توڑ کے آقا و مولا کو پیش کر دیے. اور صرف ایک کپڑا تھا جس کی وجہ سے آپ کا ستر مبارک ڈھانپا ہوا تھا. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق نے چھوڑا پیچھے کوئی نہیں. لیکن یہ تو بات تھی نا. اور منافق جو ہے نا، منافق وہ حضور کے غلاموں کی اعلیٰ سے اعلیٰ جو سی ہے وہ چیز پہ بھی نہیں خوش ہوتے. اور اگر کوئی ادنا تو خدمت نہیں ہوتی، لیکن اگر بظاہر کوئی ادنا خدمت بھی کر دے تو منافق اس پہ بھی نہیں خوش ہوتے. تو جو اس وقت منافق کھڑے تھے نا، آج لوگ یہ کہتے جی لوگ لبیک کے خلاف باتیں کرتے. آپ نے ذرا سی لمبی داڑھی کر لینی تو آپ کے دوستوں نے کہنا یہ رہا ہے دیکھو مولوی بن گیا.
ٹھیک ہے، آپ نے جناب با جماعت کے لیے نماز کے لیے آنا، انہوں نے کہنا جناب پہلے تو کدے پڑھی کوئی نہیں تھی، انہیں سے یاد آ گئی. تو یہ منافقوں کا وتیرہ ہے، انہوں نے ہمیشہ باتیں کرنی. لیکن حضور کے غلام ہیں جن کو دنیا حضرت عقیل انصاری کے نام سے جانتی. اجرت دی نا، جو پیسے دیے مزدوری، آپ نے اس کے جو مٹھی بھر جو لے لیے یا مٹھی بھر کھجوریں جتنی بھی آئی، آپ نے وہ لے کر آقا و مولا کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کے پیش کر دی. اب حضور علیہ السلام نے پھر کیسا نوازا، جب انہوں نے دیکھا نا منافقوں نے کہا آج محمد عربی کا دین اس نیش پہ آ گیا کہ آج جو سے اس کو کھجوروں کی ضرورت پڑ گئی، آج اتنا دین محتاج ہو گیا. لیکن پھر حضور نے اپنے غلام کو جو سے وہ عطا کر کے بتایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے تو ذرا دینا نا، ہم جیسے کمینے دین کو دے کے آ سکتے ہیں، لیکن وہ تو لچپال ہے، انہوں نے پھر سمندر کے سمندر بہا دینے. جب حضرت عقیل انصاری نے وہ مٹھی پر جو یا کھجوریں دی تو حضرت ابو بکر صدیق کا سامان بھی نیچے پڑا تھا، باقی صحابہ کرام کا بھی سامان نیچے پڑا تھا. آقا و مولا نے حضرت عقیل انصاری کے